یہ ڈاکٹر منیب ہیں اور انہوں نے آج ہمیں منیب دیوا، ان کی خاندانی پولیٹکس کے ساتھ ان کا بڑا واسطہ رہا ہے، اور ڈاکٹر لطیف دیوا کے یہ بھائی کے لڑکے ہیں، ہم ان کی بھی بہت عزت کرتے ہیں. تو آج ان کا پارٹی میں آنا، اسلام آباد سے ہماری پارٹی میں شامل ہونا، یہ پارٹی کے لیے بہت ہی نیک شگون ہے. اور شاید میں نے جیسے پہلے کہا کہ مجھے لگتا ہے زیادہ سے زیادہ جوانوں کو سامنے آنے کی ضرورت ہے، کیونکہ سب سے زیادہ جو اس وقت مشکلات ہیں وہ جوانوں کے لیے ہیں. آپ نے سنا ہوگا 2 دن پہلے ارہما میں ایک انکاؤنٹر ہوا، جس میں وہاں کا ایک جوان لڑکا 29 سال کا راشد مغل انکاؤنٹر میں مارا گیا، اور وہاں ایلیگیشنز ہیں کہ ایک فیک انکاؤنٹر ہوا، جس کو پہلے آرمی نے کہا یہ فارن ملیٹنٹ ہے، اس کے بعد کہا نہیں یہ جو یہیں کا رہنے والا تھا اور ملیٹنسی کے ساتھ یہ وابستہ تھا. حالانکہ وہ بیچارہ وہ ایک NGO چلاتا تھا، یتیم لڑکا تھا، اور اس کو لاش بھی نہیں دی گھر والوں کو، بلکہ بارہمولہ جا کے اس کو دفنا دیا. تو یہ ہمارے جوانوں کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے. تو ایسے میں جب تک جوان سامنے نہیں آئیں گے اور پولیٹیکل مین سٹریم میں نہیں آئیں گے، اپنی جگہ جو ہے حاصل نہیں کریں گے لوگوں کے بیچ میں، چاہے میونسپل الیکشن ہو، چاہے پنچایت ہو، چاہے اسمبلی کے ہو، اس میں جوانوں کا رول بنتا ہے. اور خاص کر PDP میں جڑنے سے مجھے لگتا ہے یہاں کے لوگوں کی جو دبی ہوئی آواز ہے، جو یہاں کے لوگ مظلوموں کی آواز ہے، جو یہاں کے لوگوں کو مشکلات ہے، جو جوانوں کی آواز دبی ہوئی ہے، مجھے لگتا ہے اس میں ہماری آواز کو اور مضبوطی ملے گی. دیکھیے جیسے جو اسمبلی لوگوں نے بہت بڑی تعداد میں ووٹ دیے تھے، کوئی 50 سیٹیں ہیں رولنگ پارٹی کی، تو لوگوں کو یہ خیال تھا کہ یہ ہماری بات کریں گے، ہمارے جو حقوق ہیں ان کا تحفظ کریں گے. ڈیلی ویجر بیچارے کئی سالوں سے 20 سال 25 سال غریب لوگ، ان کا وہ کھانے کے لالے پڑتے ہیں، کبھی تنخواہ ملتی ہے کبھی نہیں ملتی ہیں. جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں، PHU R&B اریگیشن، ہیلتھ، رورل ڈیولپمنٹ، اسٹیٹس، سب یہ چلاتے ہیں. اگر یہ نہ ہو تو ڈپارٹمنٹ بالکل بیٹھ جائیں گے. تو میں نے اپنے وقت میں 520 SRO لایا تھا، اور ہم نے سارا مکمل کیا تھا. کوئی 70,000 ڈیلی ویجر تھے، پر سرکار گر گئی، اور اس میں فائنانسز وغیرہ سب ہم نے اویلیبل رکھے تھے. اگر آج یہ وہی کریں گے، ان کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اسی آرڈر کو یہ امپلیمنٹ کرتے ہیں تو یہ سارے ڈیلی ویجر جو ہیں، جو اب تقریباً 1,00,000 کے قریب ہیں، ان کو روزگار مل سکتا ہے. پر سرکار کی یہ پریورٹی نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہم نے ایک بل لایا تھا لینڈ رائٹس کو لے کے، کہ جو غریب لوگ ہیں، جو گھاس چرائے میں ہیں، جس کا 4 مرلہ 5 مرلہ زمین 10 مرلہ زمین اس نے گھر بنایا ہے، اور بلڈوزر لے کے آپ اس کو توڑ دیتے ہو. یہاں ڈاؤن ٹاؤن میں کئی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر لوگوں نے سرکاری زمین پہ آج سے 100 سال 150 سال پہلے مکان بنائے ہیں. وہ ان زمین ان کے نام پہ نہیں ہے. بیچارہ کوئی جاتا ہے لون لینے کے لیے، اس کو کہتے ہیں تمہاری زمین نہیں ہے. تو ایسے غریبوں کو ریگولرائز کرنے کے لیے ہم نے بل لایا تھا، اور ساتھ میں ہم نے کہا تھا جو ہمارے ہوٹلیئر ہیں ان کی لیز بھی بڑھائی جانی چاہیے. مگر اس سرکار نے کیا کیا، غریبوں کو بولا یہ تو لینڈ گریبر ہیں، یہ تو لینڈ پہ ناجائز قبضہ کرتے ہیں. مگر جہاں تک ہوٹل والوں کا ہے، ان کی لیز جو ہے وہ بڑھا دی. یعنی مطلب کہ پھر وہی غریبوں کے خلاف ایک کام کیا. اچھا ہے ہوٹل والوں کی لیز بڑی، مجھے بڑی خوشی ہے، کیونکہ وہ بھی ہمارے لوگ ہیں. مگر اس کے ساتھ غریبوں کا بھی سوچنا چاہیے تھا. اسی طرح سے آپ کو پتہ ہوگا آج اسمبلی میں ایک اور ڈرامہ ہونے والا ہے. ریزولوشن کریں گے کہ بھئی ہمارے پاور پروجیکٹ واپس دے دیجیے، جبکہ 2-3 دن پہلے خود عمر صاحب نے 2 نئے پاور پروجیکٹ NHPC کو دے دیے. ایک ہاتھ سے NHPC کو پاور پروجیکٹ دیتے ہیں، دوسری طرف سے اسمبلی میں ڈرامہ کرتے ہیں کہ ہمیں پاور پروجیکٹ واپس ملنے چاہیے. تو لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہم کس دنیا میں رہتے ہیں. ہمارے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کر رہی ہے جماعت، جو یہ کہہ رہی تھی غریبوں کا ووٹ لے کے، یہ کہہ رہی تھی کہ ہم آپ کے حقوق کا تحفظ کریں گے. وہ تو نہیں کر رہے ہیں، بلکہ امیروں کے لیے یہ جماعت بن چکی ہے.